مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لکھوں دکتکتے ہوئے اس صحرا میں ایک جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے تو گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، یعنی نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی ہنکی کے آسمان تلے بیٹھنے والے ٹھٹھرنے لگتے تھے۔ اس دل فریب نخلستان میں 5 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے، اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھی، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگ برنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا تلمسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف النوع کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی صوراہی تھی، اور صوراہی کے ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں تھے اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پی رہے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں، اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار تھے۔ ان کے سامنے ایک نیم غریہ رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے داغوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھی، جو اتنی گنی اور گنجان تھی کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ عریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے، جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے، اور اس کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دفت اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے کاسا پندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سر تال ایسے جیسے خیمے سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہی، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائے۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلے میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔
پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا، لیکن اس بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے مطیع ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ہی ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور باغ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودی کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق۔ ابو سلمہ نے کہا، ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی حامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بدکردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیر طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک نصرانی بولا، ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ جلدی دنیا سے اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، دعا کرو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت عمر ابن الخطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا، میں اس وقت مدینے میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطاح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینے پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر برس پڑے اور اس قدر لعن طعن کی جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے تھے اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے کہ اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کام کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر رکھ لو کہ اسلام کی بے خونی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بدکردار اور بددیانت بنا دو۔